علاقے ہندوارہ میں یہ جگہ یارو کے نام سے مشہور ہے، اور یہ یارو حضرت امس بیور رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک سے بڑی مشہور ہے۔ حضرت امس بیور رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ سال 1905 میں یہاں پر ہی پیدا ہوئے اور یہیں پر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اصل نام حضرت غلام احمد حجام، والد کا نام عبد الرحمن حجام، والدہ کا نام فضی، اور علاقہ سکونت یارو، جائے پیدائش بھی یارو، اور سال پیدائش 1905 ء۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں جماعت تک تعلیم حاصل فرمائی تھی، لیکن اس کے بعد والدین کی طبیعت ناساز ہوئی اور مرور زمانہ کے مطابق اسی 7ویں سال میں ہی آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح آپ کا بارہمولہ علاقے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، دین اسلام کی خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ماں بعد ہی ماں اور بیٹی دونوں کو واصل بحق کر دیا۔ حضرت امس بیور رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ میں کسی امام صاحب بزرگ کے پاس جاتے تھے اور ان سے ہی فیض پاتے تھے۔ پھر اسی علاقے میں اپنے جائے پیدائش پر ہی سکونت اختیار فرمائی اور یہاں پر ہی لوگوں کو فیض پہنچانا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سال 30 دسمبر 1968 تک باقاعد حیات رہے اور اس کے بعد واصل بحق ہو گئے۔ یہ ایک بڑی کرامت ہے کہ آج بھی اس جگہ پر آپ کا کوئی خلیفہ تو مقرر نہیں ہے، لیکن آپ کے نواسے اور آپ کے رشتہ دار حضرات یہاں پر ایک لنگر کھانا چلا رہے ہیں، اور لوگ آج بھی آپ کے مکان اور آپ کی زیارت پر آتے ہیں اور لگاتار وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ابدالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ ان 7 احمد صاحبان میں سے ہیں جو اپنے دور کے ابدال شمار ہوتے ہیں۔ حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب سالک ہے، اور آپ کے ساتھ بہت ساری کراماتیں منسوب ہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آج بھی بغیر وہاں پہ اگرچہ خلیفہ بظاہر آپ کے پاس وہاں موجود نہیں، لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ بلکہ نارتھ کشمیر کے سارے لوگ یہاں پر جوک در جوک روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، آپ کے لنگر سے لنگر بھی کھاتے ہیں اور آپ کی زیارت بھی کرتے ہیں، یہاں پر اپنی منتیں بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دست دعا بھی ہوتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے نواسے نے ایک کرامت بیان فرمائی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آتا تھا، تو اس مرید نے ایک دن فرمایا کہ حضرت احمد صاحب نے اسے حج کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تم حج کرو گے اور مجھے اپنے دائیں سائڈ پاؤ گے، لیکن وہ شخص اتنا آسودہ حال نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو حیران و پریشان تھا۔ اس سال جب زراعت میں ان کو اتنی فراوانی ہوئی کہ 30,000 روپے کی بچت ہو گئی، ان کے بچوں نے ان کو حج پر جانے کے لیے کہا تو اور روانہ کر دیا۔ ان دنوں سمندری سفر ہوتے تھے۔ جب وہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے پیشن گوئی فرمائی تھی ویسے ہی انہوں نے پایا کہ ایک دن وہ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حرمین شریفین کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو امس بیور رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ آپ نے سلام پھیری تو حضرت امس بیور کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امس بیور نہیں ملے۔ جب واپس تشریف لائے تو جب اس جگہ پر پہنچے اور حضرت امس بیور رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے پہنچے تو وہاں پر حضرت امس بیور رحمۃ اللہ اس وقت آرام فرماتے اور رضائی سر کے اوپر اوڑھے ہوئے تھے۔ رضائی اٹھائی اور کہا، آ گئے حاجی صاحب، اور مجھے اپنے دائیں طرف دیکھ بھی لیا، تو وہ بولتے ہیں کہ میں حیران و پریشان رہ گیا۔
یہ جو مکان آپ کو دکھ رہا ہے یہ حضرت امسبیور کا مکان جو ہے آج بھی ہنوز اسی صورتحال میں ہے۔ یہاں پر لنگر کھانا بھی قائم ہے اور لنگر کھانے کے نیچے سے نہر بھی بہہ رہی ہے۔ بالکل سادہ سادہ زندگی۔